إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيخرج من أمتي أقوام تتجارى فيهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفسد إلا دخله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم و مکرم حاضرین مجلس، مہمانان گرامی، اس ماہانہ درس کے انعقاد کا مقصد آپ نے سن لیا ہے۔ ایسی احادیث جن سے بہت سے منہجی مسائل حاصل ہوتے ہیں، ان کا یہاں ذکر اور بیان ہو۔ آج کی مجلس کے لیے 2 حدیثیں منتخب کی ہیں اور دونوں کا تقریباً ایک ہی موضوع ہے۔ ایک حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیخرج من امتی اقوام، میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، کچھ قومیں برآمد ہوں گی
تتجارى فیہم تلک الاہواء، ان کے اندر سرایت کر جائیں گی بدعات، کما یتجاری الکلب بصاحبہ، جیسے کلب کا مرض ایک بندے میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اس قوم میں بدعات سرایت کر جائیں گی، اور سرایت بھی اس طرح کریں گی کہ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کہ اس کے ہر رگ و ریشہ میں وہ بدعت داخل ہو جائے گی اور اس کے اندر اچھی طرح سرایت کر جائے گی، اور کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی اس کے اندرونی نظام میں سے مگر بدعت وہاں داخل ہو جائے گی اور پیوست ہو جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ 332۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 2640 حدیث کا نمبر ہے، اور سنن نبی داؤد میں 4596، اور ابن ماجہ میں 3991۔ تو ان کتب میں یہ حدیث واردہ صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں کیا خبر ہے؟ اس امت میں سے کچھ قومیں برآمد ہوں گی۔ امت کی 2 قسمیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت میں سب داخل ہیں، کفار بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، مجوسی بھی، مشرکین بھی، سب داخل ہیں۔ یہ امت کی وہ سارے افراد جو نبی علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور یہ سب کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس میں سب شامل ہیں، وہ ایمان لانے والے ہوں یا نہ لانے والے ہوں۔ اور امت اجابت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کی اس پکار پر اور اس ندا پر لبیک کہا، یہ امت اجابت ہے۔ اور یہاں جس امت کا ذکر ہے وہ امت اجابت ہے۔ اس امت اجابت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، برآمد ہوں گی، تتجاری فیہم تلک الاہواء، ان میں یہ بدعات سرایت کر جائیں گی جیسے قلب کا مرض مریض میں سرایت کر جاتا ہے۔ کون سی بدعات اور کون سی اہواء اور خواہشات؟ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس سے قبل نبی علیہ السلام نے اپنی امت میں فرقوں کی خبر دی، افترقت الیہود علی 71 ملۃ، کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، اور وافترقت النصارى علی 72 ملۃ، اور عیسائیوں کے 72 بنے، وستفترق امتی علی 73 ملۃ، اور میری امت میں 73 فرقے بنے امت اجابت میں۔ اور فرمایا کہ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ وہ جماعہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک جنتی اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام یہ امت اجابت ہے جو 73 فرقوں میں بٹے گی، اور یہ وہ سارے افراد ہیں
جو اس اجابت کے کلمے کے تحت ہے. جو اس کے علاوہ لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اسلام قبول کرنے والوں کے 73 فرقے بنیں گے. ان میں سے ایک جنتی اور باقی جہنم میں جائیں گے. اور جنتی کون ہے؟ جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام کس چیز پر قائم تھے؟ صحابہ کس چیز پر قائم تھے؟ یہ بات بالکل واضح اور معلوم ہے. کتاب و سنت پر، اللہ کی وحی پر، اور وحی الہی کے علاوہ کوئی دوسری شے موجود نہ تھی. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع ہمارا یہ ہے جو آگے الفاظ کہ کچھ قومیں آئیں گی ان میں یہ بدعات سرایت کریں گی. کون سی بدعت؟ یہ بدعت کسی فرد معین کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو 73 فرقے ہیں جو منہج مستقیم سے پھر گئے. ایک جنتی اور باقی جہنمی جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو جادہ مستقیم ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. الگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی، صحابہ نے قبول کی، اس دعوت پر صحابہ قائم ہو گئے پوری قوت اور استقامت کے ساتھ، اور وہ اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے. یہ جماعت ہے. یہ وہ لوگ جو اس چیز پر قائم ہیں جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ. یہ جماعت بن گئی. فرقہ بنتا کسی شخصیت کے نام پر، اپنے آپ کو جدا کر لیں، الگ کر لیں. تو آپ نے تفرق کا راستہ اختیار کیا، جماعت سے نکل گئے. جماعت صحابہ کی تھی اور صحابہ ایک امر واحد پر قائم تھے، اللہ کی وحی پر. اور اگر آپ وحی الہی سے ہٹ کر کسی شخصیت کے ساتھ چمٹ جائیں، اپنا اس کو لیڈر مان لیں، اپنا مقتدا مان لیں، اپنا امیر اور امام مان لیں، تو آپ الگ ہو گئے. دائیں طرف مڑ گئے، بائیں طرف مڑ گئے. تو ظاہر ہے کہ پھر جو حق کی استقامت کی ضمانت ہے وہ ختم ہو گئی. یہ دائیں بائیں گھومنا، جادہ مستقیمی سے انحراف، یہ قائم ہو گیا، پیدا ہو گیا. اور انہی فرقوں کی جو بدعات ہیں وہ لوگوں میں سرایت کریں گے. لوگوں میں یہ بدعات اور یہ احوا سرایت کریں گی انہی فرقوں کی جو راہ مستقیم سے بھٹک گئے اور دائیں بائیں گھوم گئے. جو اللہ کے نبی کی جماعت کا تشخص تھا وہ ختم کر دیا، جو مربوط تھا وحی الہی کے ساتھ وہ ختم کر دیا. جب اعتصام بحبل اللہ ختم ہو جائے وہ بندہ پھر بہت جلدی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے اور بہت سی خرافات، بدعات اور احوا کا شکار ہوتا ہے. اب لوگ، ایسی قومیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جن میں یہ احوا اور یہ بدعات سرایت کریں گے. سرایت کیوں کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یہ فہم نبی علیہ السلام کی حدیث سے لینا. آپ نے قلب کے مرض کا ذکر کیوں کیا؟ کیا فرمایا کہ کچھ قومیں، کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے ان میں قلب کا مرض داخل ہوگا. عربی میں قلب کتے کو بولتے ہیں، اور قلب لام کی زبر کے ساتھ، قلب بفتح اللام، اس سے مراد کتے کا مرض. ایک کتا بھاولا کتا کہلاتا ہے، کسی کو کاٹ لے تو وہ مرض اس بندے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ قلب کہلاتا ہے. بھاولے کتے کے کاٹے کا مرض، جس کو کاٹتا ہے
وہ مرض اس میں داخل ہوتا ہے اور وہ خود بھاولا بن جاتا ہے، اس کتے جیسا بن جاتا ہے۔ یہ تشبیہ بڑی قابل غور۔ ایک تو آپ نے بدعتی شخص کو کتے کی مانند قرار دیا، بھاولا کتا۔ اللہ کے نبی کا بیان، اور اس تشبیہ میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بدعتی انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جیسے کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس کو کسی صاف چشمے میں داخل کر دو، خوب نہائے، پورا دن گزار لے، تو اس چشمے سے اور مکروہ اور ناپاک بن کر نکلے گا، اور اس سے نفرت ہوگی۔ جب تک اس کا جسم خشک ہے اس وقت تک اس کی حیثیت اور ہوتی، اور گیلا ہو جائے تو اور زیادہ وہ نفرت کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی بدعتی انسان جس قدر چاہے اپنے اوپر عبادتیں، ذکر و اذکار سوار کر لے، طاری کر لے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا عمل، اس کی اگر بدعی طریقے پر ہے تو اس کی ناپاکی بڑھ جائے گی، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، صراط مستقیم سے بھٹکتا جائے گا۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو اس خط مستقیم پر چل رہا ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر موجود ہے۔ آپ نے سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور ایک حدیث میں ھذا صراطی مستقیم ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس راہ پر چل کے آگے بڑھے گا، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا رخ سیدھا ہے رب تعالیٰ کی طرف، رسول اللہ کی طرف۔ اور جو اس خط مستقیم سے اتر گیا دائیں طرف یا بائیں طرف، اس کا ہر عمل اس کو اس راستے سے دور کرے گا، مانا اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے رسول سے دور کرے گا، اس دین حنیف سے دور کرے گا۔ بالکل مثال جو کتے والی صادر ہو رہی، جتنا مرضی وہ تالاب میں جائے، نہائے، جتنا مرضی صاف پانی ہو، جب باہر نکلے گا اور زیادہ وہ نفرت کے قابل ہوگا، اس کے جسم کی کراہت اور بڑھ جائے گی اس نہانے کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی انسان کو تشبیہ دی بھاولے کتے سے۔ دوسرا، کتے کا کاٹا یا کتے کا مرض کلب کس بندے میں داخل ہوگا جس کو وہ کاٹے؟ کس کو کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جائے۔ ایک انسان کو علم ہو کہ یہ بھاولا کتا، اس سے دور رہے گا، اس سے بچے گا، اس سے ڈرے گا وہ، اور کاٹے گا کسے؟ جو اس کے قریب جائے گا، اسے کاٹے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ایک اس کا مرض ہے، مرض قلب، اس بندے میں داخل ہو جائے گا، اور تمام رگ و ریشے میں وہ مرض سرایت کر جائے گا، اچھی طرح وہ مرض پیوست ہو جائے گا۔ کوئی تریاق اگر اتفاق سے مل جائے تو شفا ہو جائے گی، ورنہ اس کا نتیجہ موت ہے، ہلاکت اور بربادی اور تباہی، اس کا علاج نہیں ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام اس تشبیہ سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ تشبیہ بدعتی انسان کی بھاولے کتے کے ساتھ، اور بھاولے کتے کا مرض بندے میں سرایت کرنا، یہ کب ہوگا؟ جب یہ بندہ اس کتے کے قریب جائے گا، اور جو بندہ اس سے دور رہے، اس سے ہٹ کر رہے، بچا رہے،
وہ اس مرض قلب سے محفوظ رہے گا۔ یہی بات ایک بدعتی انسان کا قرب ہے، جب تک اس سے دور رہو گے اس کے ان اثرات سے، بدعات سے محفوظ رہو گے۔ اگر اس کے قریب جاؤ گے، اس سے اختلاط اختیار کرو گے، تو پھر بالکل جو بھاولے کتے والی تشبیہ اور مثال ہے وہ مرض آپ میں سرایت کر جائے گا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر دو چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک بدعتی انسان کی تشبیہ بھاولے کتے کے ساتھ، اور کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، بدعتی انسان بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ ان اللہ احتجز التوبۃ عن کل صاحب بدع، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ پاک کیسے ہوگا، رجوع الی اللہ کیسے اختیار کرے گا، وہ پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا بدعی عمل جو ہے اسے روز افزوں اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا، اس راستے سے ہٹائے گا جس راستے کو اس نے منتخب کر لیا، جو صراط مستقیم سے ہٹ کر اور اس جادہ مستقیمہ سے دور ہے۔ تو یہ حدیث بڑی قابل غور۔ آج کا دور یہ بدعات اور خرافات کا دور ہے، قدم قدم پر دعات، بدعت کی دعوت دینے والے۔ تو ایک انسان، ایک بدعتی انسان کا قرب اور اس سے اختلاط کیسے گوارا اور کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت کیا ہے اور بدعتی انسان کیا ہے۔ بدعت اللہ تعالیٰ کے دین میں اضافے کا نام ہے۔ یہ اضافہ جو ہے یہ دین کو مشبوہ بناتا ہے اور اضافہ کرنے والے کی بربادی کا باعث۔ امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے ایک عجیب استدلال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فبدل اللہ الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل نے جو ان کو کہا گیا تھا اس کو بدلا، اس کو تبدیل کیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ جو ان کو حکم دیا گیا، آرڈر کیا گیا، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ اس دروازے سے داخل ہونا ہے اور قولوا حطہ، حطہ تم کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ حطہ یہ حاطہ، ان گناہوں کی بخشش، گناہوں کو مٹا دیا جائے، گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر حطہ تم کہتے ہوئے داخل ہوگے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک لفظ کا اضافہ کیا، حنطہ، نون کا اضافہ کر دیا۔ یہودی یہ قوم بہت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بڑی چرب اللسان قوم ہے، اور کبھی کسی کی یہ چرب اللسانی سے متاثر نہ ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان من البیان لسحرا، کچھ بیانوں میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے اور آپ اس بیان کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس بندے کی محبت آپ کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ بیان کی جادوگری اور یہ چرب اللسانی یہ حقانیت کا معیار نہیں ہے۔ حقانیت کا معیار کتاب و سنت ہے، نصوص شرعی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ چرب اللسانی موجود تھی، یہودیوں میں خاص طور پر بیان کا جادو موجود تھا، اپنی بات سے پھسل جانا، مکر جانا، یہ بڑا آسان تھا ان کے نزدیک۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بعد میں ظاہر کروں گا، آپ پہلے یہودیوں کو بلا کر
ان سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں کیسا ہوں۔ تو کچھ ٹیم ان کی گزری یہودیوں کی، عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیف رجل فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہا جی سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے، کہا کہ ممکن ہی نہیں وہ اسلام قبول کرے، ممکن ہی نہیں۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول۔ یہودی فوراً بولتے ہم نے کہا تھا نا سیئنا وابن سیئنا، دال کو بدلا حمزے کے ساتھ، سید کا معنی سردار اور سیئ کا معنی برا انسان، سو ان سے برا انسان، ہم نے کہا تھا وہ برا انسان ہے، برے باپ کا بیٹا ہے۔ تو کھڑے کھڑے لفظ کو تبدیل کر دیا، اپنی بات سے مکر گئے، چرب اللسانی ان کے اندر موجود تھی۔ تو کبھی کسی کے چرب اللسانی سے متاثر نہیں ہونا، جو بیان کی ایک جادوگری، جادو کفر ہے، اللہ کے نبی اس بیان کی تعریف نہیں کر رہے، اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں۔ حق جو ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل کا نام ہے، کتاب و سنت کی معرفت کا نام ہے، یہ جادوگری بیان کی نہیں۔ تو کیا کہا کہ حتہ کہو، حتۃ، انہوں نے کیا کہا حنطۃ، ہمیں اناج چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ اگر حتہ کہتے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے، اللہ کا قرب ملتا، اللہ کی محبت ملتی، روٹی بھی ملتی، اناج بھی ملتا، ہر شے ملتی، بلکہ جنت مل جاتی۔ انہوں نے ایک لفظ دیا، امام قرطبی کا استدلال یہ ہے، صرف ایک نون کا اضافہ ان کی بربادی کا باعث بن گیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتار دیا، ان کو ظالم قرار دیا، اور فرمایا ان کو عذاب ہم نے دیا، آسمان سے عذاب اتارا۔ جو آسمان سے عذاب آتا اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، کوئی زمین سے کوئی عذاب اٹھے، کوئی زمین سے کوئی فتنے پیدا ہوں، ان کا اطالہ ممکن ہوتا ہے، مگر آسمان سے اترنے والا عذاب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس عظیم اور خطرناک عذاب کے مستحق بنے۔ امام قرطبی کا استدلال ہے کہ صرف ایک نون کا اضافہ، صرف ایک نون کا اضافہ، اور یہ مبتدع آج عقیدے میں بدعات، عمل میں بدعات، بے تحاشا بدعات دین میں داخل کی گئی، کس قدر یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ ایک نون کا اضافہ کرنے والی قوم برباد ہو گئی، اللہ نے عذاب اتار کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ فوراً پکڑنے پر قادر ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کی خرافات، بدعات، ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں، اور قیامت کے دن پکڑ بڑی شدید ہو اور عذاب بڑا ہولناک ہو۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک نون کا اضافہ کرنے والی قوم اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ تو جو لوگ بے تحاشا مسائل میں بلکہ پورے دین میں احداث کے مرتکب ہیں، وہ کس قدر اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور اس کا نشانہ بنیں گے۔ بدعتی انسان جو ہے اس سے خطرناک انسان اور کوئی نہیں۔ کئی اس کے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ یہ بالکل دیکھا بھالا، کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے۔ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی۔ تکمیل دین کی خبر۔ تکمیل دین کا معنی کیا ہے؟ اب یہ دین کامل ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔
ایک نقطے کی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ تکمیل دین کا معنی۔ اور یہ بدعتی لوگ دین میں اضافے، بے تحاشا مسائل کا اختراع، معنی اللہ کے دعوے کی تکذیب ہے۔ اللہ فرما رہا دین مکمل، یہ کہتا کہاں مکمل؟ اس میں فلاں کمی، فلاں کمی، فلاں کمی، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، مکمل ہمارے بزرگوں نے کیا اسے۔ یہ تکذیب۔ ایسا انسان کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا باغی اس دین کا۔ اور بدعت انسان کا دوسرا کردار استدراک ہے۔ استدراک کا معنی کمی کو دور کرنا، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس دین میں جو اللہ نے اتارا یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، وہ کمی ہم نے پوری کی، ہم نے اس کو دور کیا۔ استدراک کا عمل، اللہ پر استدراک کہ اللہ تیرے کام میں یہ کمی تھی، وہ ہم نے پوری کی، ہمارے باپ دادوں نے پوری کی، ہمارے بزرگوں نے پوری کی، وہ ہمارے بڑوں نے پوری کی۔ اس سے بڑا کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، بدعت انسان جو ہے ایک بدعت کو جاری کر کے یا جاری شدہ بدعت کو اپنا کر گویا شارع بننے کی کوشش کر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک عظیم قول ہے، من استحسن فقد شرع، جس شخص نے کوئی کام اچھا سمجھا، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، مگر وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا سمجھ کے اپنا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسن ہے، ٹھیک ہے، نئی چیز ہے، قرآن کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ بدعت حسن ہے، انہی کا رد مقصود ہے۔ کسی کام کو اچھا سمجھے، اچھا سمجھ کے اپنا لے، اچھا سمجھ کے جاری کر دے، فقد شرع، اس نے شارع بننے کی کوشش کی۔ شارع اللہ ہے، معنی اس نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، سب کے لیے شریعت میں نے بنائی، اللہ فرمایا میں نے بنائی، اللہ شارع، شرع لکم من الدین، تم سب کے لیے دین بنانے والا اللہ ہے۔ تو بدعتی کیا چاہ رہے؟ خود شارع بننا، اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات نہ بھی ہو، اس کا عمل اس اظہار کے لیے کافی ہے کہ وہ شارع بننے کی کوشش کرے۔ تو اس سے بڑا اللہ کے دین کا باغی ہے کوئی؟ اب ایسے انسان سے دوستی ہو سکتی، محبت ہو سکتی؟ دین کی غیرت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایسے انسان کے قریب جائے جائے، اس سے محبت اور پیار کی جائے، کوئی اس کا امکان ہے؟ نہیں، اس کا قرب اختیار کرنا نمبر 1 عقیدہ الولاء والبراء کے منافی۔ اور دین اسلام میں یہ عقیدہ سب سے اونچی کڑی ہے ایمان کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ یعنی سب سے مضبوط کڑی، اس کا معنی یہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو۔ اب تعلقات پہلے والے نہیں، ان تعلقات کو دیکھو۔ الولاء والبراء کا عقیدہ، دوستی اور محبت اللہ کے لیے، اور نفرت اور عداوت اور بغض یہ بھی اللہ کے لیے۔ محبت کے قابل کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں۔ بغض کے قابل کون ہیں؟ جن کا اللہ دشمن ہے۔ تو اس سے بڑے باغی کون ہو سکتے ہیں جو اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں، اللہ کی تکذیب کریں،
اللہ کے کام کا استدراک کریں کہ یا اللہ تیرے کام میں یہ کمی ہے، پوری ہم کر رہے ہیں، استدراک، اور پھر شارع بننے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ محبت کے قابل ہیں؟ عقیدہ الولاء والبراء کے منافی، پھر ان سے ملنا ان کا تزکیہ ہے، بدعت کی تقویت ہے۔ اور اگر یہ ملنا مظاہر عمومی میں ہو، عوام الناس کو دھوکہ دینا، پھر بھئی لوگ کیا جانیں ان عقیدوں کی باریکیوں کو؟ وہ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے فلاں بندے سے مل رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعتی ہے، مانا وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بدعات کی تقویت ہے۔ یہ اخترار العامہ جو عوام الناس ہے ان کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جب بھی کسی بدعتی انسان سے ملو گے، محبت کرو گے، یہ ان کی بدعت کی تقویت ہے، اور بدعت کی تقویت اگر منظر عام پر آ گئی، پھیل گئی، تو یہ سنت کا اماتہ ہے، سنت کی موت ہے۔ سنت کی قوت بدعت کی موت ہے، اور بدعت کی قوت سنت کی موت ہے۔ اور بہت سے علماء محدثین کا قول بھی ہے کہ اگر بدعت کو جاری کرو گے تو اس کے مقابلے کی سنت مر جائے گی، پھر وہ سنت قیامت تک قائم نہیں ہو سکے گی۔ تو بڑے مفاسد ہیں، اس میں بڑے مفاسد ہیں۔ اہل بدعت سے ملا ان کی تقویت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، بدعت کی تشہیر بھی ہے، اور بدعت کی تشہیر اور بدعت کی تقویت جو ہے یہ سنت کو کمزور کرنے والی امادت و سنہ ہے۔ تو پھر یہ حدیث جو مرض قلب والی، نبی علیہ السلام نے اس میں بڑے بنیادی نقطے سمجھائے، جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ بدعتی انسان بھاولے کتے کی مانند ہے، اور اس کا قرب گویا بھاولے کتے سے قریب ہونے کے مترادف ہے۔ کتا اس بندے کو نہیں کاٹتا جو اس سے دور ہو، اسی کو کاٹے گا جو اس کے قریب ہو۔ بدعتی انسان سے دور رہو گے تو تم پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا، تم اس کی بدعت کی لپیٹ میں نہیں آؤ گے، اور یہ قرب جب بڑھ جائے گا تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اس بھاولے کتے کی طرح ہوگا، جب وہ کاٹ لے تو اس کا مرض اس بندے کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوتی، پھر اس مرض کا نکلنا ممکن نہیں ہے، اور آخر موت واقع ہو جائے گی۔ بدعت انسان کے لیے بھی پاکیزگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی توبہ ہی نہیں، اللہ نے توبہ چھپا لی اس سے، توبہ کی توفیق ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ آیات بینات کو دیکھے، علماء ربانیین کی صحبت اختیار کرے، دین سمجھے، حق سمجھے، بدعات کو مارے اور ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر بدعت میں مستغرق ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرب اس بندے پر اثر انداز ہوگا، اثر انداز ہوگا۔ عمران ابن حطان اس کا معاملہ سنت پر تھا، اور یہ بات جو ہے یعقوب بن شیبہ بڑے محدث انہوں نے بیان کی، ان کے معاصر کہا ان کا معاملہ سنت پر تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اور چچا کی بیٹی میں کچھ خارجیت تھی، خارجیت کے اثرات تھے، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں صاحب علم ہوں، مجھ میں استقامت ہے، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، یہ سوچ کے نکاح کر لی۔ رفتہ رفتہ وہ خاتون اس پہ اثر انداز ہوئی، اور بالآخر امام حطان جو ہے وہ خارجی ہو۔ یہ قرب
حتیٰ کہ مرد عورت پر غالب ہوتا ہے. وہ کتنا خطرناک یہ قرب ہے. آپ دور نہ جائیں، آپ عراق کو دیکھیں. آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے عراق میں اہل سنہ کی کثرت تھی اور روافض بڑی کم تعداد میں تھی. ان عراق ایک ملک، اہل سنہ کی کثرت اور روافض کی قلت، مگر آپس میں جب یہ ان کے تعلقات بڑھتے گئے، رشتے جڑتے گئے، منعقد ہوتی رہی، تو آج عراق کا سروے کر لیجیے، روافض کی کثرت ہے، اہل سنہ کی قلت ہے. یہ بدعت کس طرح سرایت کرتی ہے، ان آپ نتائج کو دیکھیں. تبھی تو امام فضیل بن عیاض علماء تابعین میں سے اس بات سے ڈرایا کرتے تھے، من زوج کریمتہ من صاحب بدعت فقد قطع رحمہ. بڑی تنبیہ ہے یہ، جس نے اپنی کریمہ کا یعنی اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کسی بدعتی سے کروا دی، کسی بدعتی انسان کو دے دی، تو اس نے اس کا رشتہ، جو رشتہ اس کے ساتھ ہے بیٹی ہونے کا یا بھائی ہونے کا، اسی وقت کاٹ دیا، توڑ دیا، قطع رحمی ہو گئی. تو آپ کہیں گے ہوتی رہے، سر سے بوجھ تو اتر گئے، سر سے بوجھ تو ٹل گیا، ہوتی ہی نہیں. قطع رحمی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں فرق پڑتا، فرق پڑتا. یہ صلہ رحمی جو ہے یہ قیامت کے دن آئے گی، اور تاخذ بحقب الرحمن، حقب الرحمن کو تھامے گی. حقب جسم کا ایک حصہ، اسے پکڑ لے گئی صلہ رحمی جو ہے. اور کیا کہے گا؟ ایک ہی جملہ، یا رب صل من وصلنی واقطع من قطع. جس بندے نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ دے اپنے ساتھ، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کے پھینک دے. اس کا وبال اس دن ظاہر ہو. یہ نہ سمجھو کہ قطع رحمی ہوگی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. قیامت کے دن یہ سزا، یہ عذاب علیم کی صورت میں، کیونکہ رحم راحمین بہت عزیز ہے اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام فرمان ہے کہ شق لها اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کا لفظ اپنے نام کو پھاڑ کے نکالا. رحمان رحیم نام کو پھاڑ کے رحم کا لفظ نکالا ہے. اس کو جوڑنے والا اللہ سے جڑ جائے گا، اس کو توڑنے والا اللہ سے ٹوٹ جائے گا. تو قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بتا، اپنے کسی کریمہ کا، بیٹی کا، اپنی عزیزہ کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کر دیا، خلاص تعلق توڑ دیا، قطع رحمی ہو گئی. سزا قیامت کے دن ملے گی. اور ان کے اقوال اور بھی ہیں. من ابتسم فی وجہ مقتدر فقد اہان الاسلام فقد اہان الدین. جو کھڑا ہے سامنے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کسی بدعتی انسان کے چہرے پہ مسکرا رہا ہے، خالی مسکراہٹ، اس نے دین کی توہین کی. یہ اللہ کے دین کا باغی، مجرم، اللہ تعالیٰ کا استدراک کرنے والا، اس کو دیکھ کر تو مسکرا رہے. اس نے اپنے دین کی توہین کی. اور من شہد جنازۃ مفترض هو فی سخط اللہ حتی یرجع. یہ قاضی فضیل میں ہے، جو بندہ کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہو جائے تو جب تک جنازے میں وہ موجود ہے اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی لعنت کے زیر سایہ ہوتی ہے. اور من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حتم الاسلام. یہ ان کے قول کا آخری جملہ. جو بندہ کسی بدعتی انسان کی توقیر کر لے، اس کی تعظیم اور عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دی. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ حدیث جو ہم نے شروع میں پیش کی، جس میں قلب کی داغ بیماری کا ذکر ہے، بڑی قابل غور، جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے جیسے آپ کے لیے بھاولے کتے سے دور رہنا ضروری ہے،
کہ اگر وہ کاٹ لے تو اس کا مرض رگو ریشے میں داخل ہو جائے گا اور خود میں بھاولا کتا بن جاؤں گا۔ اسی طرح بدعت انسان سے دور رہنا بھی ضروری ہے، اس کا قرب جو ہے وہ آپ کے لیے بگاڑ کا اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ سلف صالحین تو اس قدر اس کو ناپسند کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک بڑی چوٹی کے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ انی اخاف ان یکون لصاحب بدعۃ عندی یدن، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کسی بدعت انسان کا مجھ پر کوئی احسان نہ ہو جائے، کوئی بدعت انسان مجھ پر کوئی احسان نہ کر بیٹھے، فیحبہ قلبی، اگر احسان کر بیٹھا تو میرے دل میں اس کی محبت جاگ سکتی، محبت پیدا ہو سکتی، حالانکہ محبت دل کا فعل ہے، یعنی ایک بدعت انسان سے دل میں محبت ہو، یہ بھی سلف صالحین برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، جبکہ ظاہری محبت، بات چیت، عمومی مظاہر میں ہنسنا، رشتہ دینا، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدعت کی تقویت ہے۔ اس بدعت کو مضبوط کرنا ہے اور مقابلے کی سنت کو گویا ختم کرنا اور اس کو موت دینا، نعوذ باللہ۔ یعنی سلف صالحین یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بدعت انسان کے کسی عمل سے ہمارے دل میں اس کے لیے محبت جاگے۔ امام احمد حنبل کا قول ہے من سلم علی مبتدع فہو منہم، جو کسی بدعت انسان کو سلام کہہ دے وہ انہی میں سے۔ ان سے پوچھا گیا ایک بندہ اگر بدعت انسان سے ملتا ہے، محبت کرتا ہے، کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھاؤ کہ یہ بدعتی ہے، اس سے نہ ملو، اس سے دور رہو۔ کہا کہ اگر سمجھا دیا جائے پھر بھی مل رہے، پھر بھی دوری اختیار نہیں کرتا، فرمایا فالحقوا بہم، پھر اس کو ملا دو اسی کے ساتھ، وہی ہے پھر انہی میں سے۔ اس کا معاملہ بازار کتنا استقامت پر ہو، مگر اگر وہ بدعتی انسان سے ملتا جانتے پوچھتے ہوئے تو اس کو انہی میں ملا دو، انہی میں داخل اور شامل کر دو۔ یہ دوری، بدعتی انسان سے دوری، بدعی مقام سے دوری، سنن ابو داؤد میں روایت ہے۔ بڑی منہجی بات ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام کے صحابی، بڑے سنت سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے محبت کرنے والے، اور جتنی شدت کے ساتھ سنت سے محبت ہو اسی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہوتی۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کا شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھا، ان کو پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ ظہر یا عصر کا وقت ہو گیا، مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، جو مسجد قریب آئی چلو نماز پڑھتے۔ مؤذن نے تصویب کی، ظہر کی اذان میں تصویب کی۔ تصویب کے دو معنی، اعلام بعد اعلام، ایک دفعہ نماز کی خبر دینے کے بعد دوبارہ خبر دی جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اذان دے دی، اور اذان کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ لوگوں اذان ہو چکی، کاروبار چھوڑ دو، اٹھو نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ۔ یہ بظاہر برا کام نہیں، نماز کی دعوت ہے، وہیں کھڑے کھڑے۔ ایک ہے اذان ہو گئی، آپ کمرے میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو جگاتے ہیں، اٹھو اذان ہو گئی، یہ تصویب نہیں۔ جہاں کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی وہیں کھڑے کھڑے آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، یہ تصویب۔ جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج بنا فإنها بدعہ، نکالو ہمیں یہاں سے، لے جاؤ، یہ بدعت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اخرج بنا من عند هذا المبتدع فإنها بدعہ، ہمیں اس
بدعت انسان کے پاس سے لے جاؤ، یہ بدعت، اس کا قرب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لے جاؤ ہمیں، حالانکہ نبینا ہو چکے، کمزور ہو چکے، چلنے پھرنے کے لیے قوت کی ضرورت تھی، مگر اس کے باوجود وہاں ٹھہرنا رکنا قبول نہیں کیا، وہاں ٹھہریں گے، یہ بدعت انسان کا قرب ہوگا۔ بے شمار اس کے نظائر ہیں سلف صالحین کی سیرتوں میں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کیا، نچوڑ کیا نکلا، منہجی مسائل کیا سامنے آئے؟ بدعت انسان کے لیے بڑی گندی تشبیہ جو خود اللہ کے رسول نے دی، تاکہ اس بدعت انسان کا مقام واضح ہو جائے، پہچان لیں یہ شخص کیسا ہے۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ بھاولے کتے سے تشبیہ۔ اس تشبیہ میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے وہ کوئی پاک نہیں ہوتا، بدعت انسان بھی پاک نہیں ہوتا، ہمیشہ ناپاک رہتا ہے۔ جس قدر ایک بدعت انسان بدعت پر عمل کرے گا، اسی قدر اس کی نجاست، نفرت بڑھتی جائے گی، جو اس کی قذارت ہے اور کراہت ہے بڑھتی جائے گی۔ کتا بھی اگر سارا دن تالاب میں گزار دے، باہر نکلے گا، اس کی جلد اور نفرت کے قابل ہوگی۔ مانا کثرت عبادات بدعت انسان کو پاک نہیں کر سکتی، بلکہ مزید اس کو ناپاک کرے گا۔ اور اس تشبیہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ جو کتا بھاولا ہے، اس کے کاٹے جانے سے بچو۔ اگر وہ کاٹ لے تو بندہ خود بھاولا بن جاتا ہے۔ بدعت انسان کا قرب اختیار کرو گے، وہ قرب تمہارے لیے بربادی کا باعث ہو سکتا ہے، اس بدعت کے لپیٹ میں تم آ سکتے ہو، خود تم بدعتی بن سکتے ہو، اور ان کا جو ساتھ ہے جتنا زیادہ بڑھاؤ گے، اختیار کرو گے، اتنا زیادہ تمہارے لیے بربادی کا باعث ہو۔ یہ دوسری حدیث جس کی طرف اشارہ کیا ہم نے، سنن دارمی میں 210 نمبر حدیث کا، اس میں ایک قوم کے کردار کا ذکر۔ کوفہ کی مسجد وہاں بیٹھے ہوئے، اور ایک امیر کی قیادت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امیر کی قیادت میں اللہ کا ذکر، ذکر تو ایک بڑی افضل شے، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ایک حدیث میں سب سے افضل عمل جو ہے ذکر اللہ ہے، سب سے افضل عمل۔ یہ قوم اللہ کا ذکر کر رہی، مگر طریقہ ذکر ان کا اپنا تھا، نبی علیہ السلام کا نہیں۔ اور دین کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے رسول کی اطاعت میں پورے داخل ہو جائیں۔ خالی نمازی ہونا کافی نہیں، بلکہ طریقہ نماز تمہارا نہیں چلے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چلے گا۔ حج کا نام کافی نہیں، طریقہ حج کس کا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں، اتنا کافی نہیں کو ذکر کر رہے۔ طریقہ ذکر کیا ہے؟ طریقہ ذکر یہ تھا کہ ان کے سامنے گٹھلیوں اور کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ایک ان کا امیر مقرر، اور وہ اجتماعی ذکر کروا رہے ہیں۔ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اذکار سارے درست ہیں، بلکہ افضل ترین نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، افضل الکلام اربع، افضل ذکر 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا نقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ ایک دفعہ میں کہہ دوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی، مانا پوری دنیا سے محبوب۔ یہ ذکر وہ کر رہے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار، امیر کے تک، اجتماعیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کام کو ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا، لیکن کوئی رائے نہیں دی۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نبی علیہ السلام کے ابو موسیٰ اشعری، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان لقد اوذی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو
لحن تعبدی دے دیا، رائے نہیں دی، خاموش رہے۔ کیوں؟ اس وقت اسی محلے میں، اس علاقے میں ان سے بڑا عالم موجود تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ منہجی بات ہے، یعنی بڑے عالم کی موجودگی میں، علماء راسخین کی موجودگی میں چھوٹا عالم فتویٰ نہ دے۔ آج ہر بندے کو مفتی کہلوانے کا شوق ہے، فلاں مفتی فلاں مفتی، اور علم سے کورے بالکل۔ اللہ کے نبی کا صحابی کوئی رائے نہیں دی۔ یہ ایک عالم کی توقیر اور اس کی تعظیم، اور منہجی بات کہ بڑا عالم موجود ہو، چھوٹا عالم بات نہ کرے، خاموش، اور رائے میں تسرع اختیار نہ کرے، جلد بازی اختیار نہ کرے، تثبت، تحقیق ہو، تثبت ہو، یہ کام درست ہے یا نہیں۔ جناب عبداللہ موجود ہیں، ان کے گھر چلے گئے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں ان کے دروازے پر۔ کیوں جمع ہیں؟ تاکہ جب یہ نکلیں تو ان کو ہم ساتھ لے کر مسجد میں آئیں، راستے میں کوئی علمی بات ہوتی ہے، کوئی مسائل پوچھ لیں۔ ان دروازے پہ دستک دے دو، گھر میں چلے جاؤ، نہیں، یہ ایک عالم کی توقیر اور اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ممکن ہے وہ سو رہے ہیں، ممکن وہ آرام کر رہے ہوں، ان کے آرام میں خلل نہ ڈالے ہم۔ صحابہ جب نبی علیہ السلام گھر جاتے، کوئی ضرورت ہوتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کیا کرتے؟ کنا نقرع باب المصطفیٰ بالاظافیر، ہم اللہ کے نبی کے دروازے کو ناخن سے بجایا کرتے تھے۔ یہ دروازہ آپ کا، اور یہ ناخن سے، اس طرح، یہ نہیں زور زور سے پیٹنا، اس طرح شور مچانا، ناخن سے، کہ اللہ کے نبی کا چھوٹا کمرہ ہے، اگر آپ جاگ رہے ہوں گے یہ آواز آپ تک پہنچ جائے گی، اور اگر سو رہے ہیں تو یہ آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، نیند میں خلل نہیں آئے گی۔ یہ ایک اکرام اور ایک احترام صحابہ کے دلوں میں، اور یہ لوگ بھی کھڑے ہیں باہر ان کے انتظار میں۔ ابو موسیٰ اشعری بھی پہنچ گئے، وہ بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ تقریباً ہم درجہ صحابی تھے، آپس میں دوست تھی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں اکٹھا وقت گزارا، لیکن اکرام، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب باہر نکلیں گے پھر ان سے بات کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، عبداللہ بن مسعود باہر گھر سے تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک کام دیکھا، آپ بھی دیکھیں گا، بظاہر اچھا کام، ساتھ یہ کہ بظاہر اچھا کام ہے، مگر وہ طریقہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں نہیں تھا۔ جناب عبداللہ نے فرمایا افلا نہیتہم، ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تثبت اور تحقیق چاہتا تھا، مجھ سے بڑا عالم موجود ہے، بڑا فقیہ موجود ہے، میں آپ کی رائے لینا چاہتا تھا۔ آپ بھی جا کر دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں۔ دونوں بزرگ ساتھ چلے کہ کوفہ کی اس مسجد میں حلقہ اسی طرح قائم ہے، اور ایک امیر ان پر بیٹھا ہوا ہے، سبح اللہ مئۃ مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، اور لوگ کینکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شمار کر۔ پورا سرکل دیکھا ان کا، 100 دفعہ کا ہی ذکر۔ دوبارہ وہ سرکل شروع ہونے سے پہلے جناب عبداللہ بولے کہ تم کیا کر رہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور دو ٹوک بات کی، لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا۔ ذکر ثابت ہے، طریقہ ذکر ثابت نہیں، طریقہ ذکر ثابت ہے۔ آج آپ دیکھیں مختلف حلقات میں ذکر ہوتا ہے، دعائیں، بھئی پہلے بتیاں بجھا دو، کیوں؟ کہاں لکھا ہوا؟ اندھیرے میں ذکر ہوگا، کیوں اندھیرے میں ذکر کیوں ہوگا؟ اس کا کوئی شرعی اصل تو پیش کرو، اصل نہیں ہے کوئی۔ اور بعض جو کلمات ذکر ہیں ان کو توڑنا پھوڑنا، سب سے زیادہ اس دین میں غلاظت داخل کرنے والے صوفی حضرات ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تخصیص، پورے کلمے کا ذکر نہیں، بڑا جلالی ذکر، لا حول ولا قوت، دین کے کلمات،
اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کے رسول کے کلمات جلالی ہوں گے؟ وہ تو جمال ہی جمال، حسن کا مرقع ہے وہ. کیا وہ آگ ہے؟ تم بھسم ہو جاؤ گے. قرآن برکت ہے، اذکار برکت ہے، کوئی چیز جلالی نہیں. اس لیے تقدیر کے ساتھ 6 مہینہ سال صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، اور سال بعد پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کلمے کو کاٹ کے رکھ دیا. نہ لا الہ کا کوئی معنی نہ الا اللہ کا کوئی معنی. لا الہ نفی محض ہے، یہ توحید نہیں ہے. الا اللہ اس بات ہے محض ہے، یہ بھی توحید نہیں. توحید کا معنی مکمل ہوتا ہے نفی اور اس بات کے ساتھ، توحید کو ذبح کر دیا. مجھے سفیان ثوری کا قول ہے کہ جس ذکر سے زیادہ ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ. ابلیس نے الٹا ہم پر وار کیا، ہم سب کی کمر توڑ دی. ذکر کا طریقہ ٹھیک ہے بیٹو، ذکر کرو، طریقہ یہ اختیار کرو. ذکر کو توڑ دو، کاٹ دو، لا الہ الگ کر دو، الا اللہ الگ کر دو. اور کچھ لوگ اور آگے بڑھ گئے. یہ لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر جو ہے صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اس سے بھی خاص لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے اللہ اللہ اللہ. اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہے ہو. کمالہ کر دیا دین کا. ابلیس نے ہماری کمر توڑ دی اس کلمے سے غافل کر کے، کلمے کے معنی کو بدل دیا، طریقے جاری کر دی بھی. یہ لا الہ کا ذکر ضربے لگا کر کرو، ناک سے آواز نکالو، ناک میں آواز روکو، الا اللہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگاؤ. کہاں لکھا ہو؟ وہ لوگ بھی ایک بدعی طریقے پر ذکر کر رہے ہیں، ایک امیر کی قیادت میں 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، اور لوگ اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ لقد جئتم ببدعۃ ظلما. تم نے اس دین پہ ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ہے. بدعت ہے یہ. کہا لوگوں اللہ سے ڈرو. اب یہ صحابہ رسول اللہ متوافرون، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بھرے پڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے کپڑے موجود ہیں، جوتے موجود ہیں، برتن موجود ہیں. ما اسرع ہلاکتکم، تم کتنی جلدی برباد ہو گئے، کتنی جلدی تباہ ہو گئے. مانا بدعت تباہی ہے، بربادی ہے. حالانکہ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کافی نہیں، طریقہ ذکر بھی امام الانبیاء کا ہونا چاہیے. اور لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ باہر جا کر دیکھو وہاں کتنی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ڈاکے ہو رہے ہیں، تاجر حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. ان سب کو چھوڑ کے تم مسجد میں ہمیں جو اللہ کا ذکر کر ان کو ٹوک رہے. ہاں تم کو پہلے ٹوکا جائے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. ابلیس کو عام گناہ سے زیادہ بدعت سے محبت ہے. ابلیس کی خواہش ہے کہ لوگ زانی نہ بنے، چور نہ بنے، ڈاکو نہ بنے، بدعتی بن جائیں. حالانکہ زنا اور ڈاکہ اور چوری بظاہر فحش کام ہے، فحش امور ہے، اور بدعت تو ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، نیکی کے ساتھ ہوتی ہے. مگر ابلیس کی چاہت ہے کہ لوگ ان گناہوں سے پہلے بدعتی بن جائیں. اس کے بعد جو مرضی کریں، جائیں مساجد بنائیں، نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول. یہ تشبیہ بھاولے کتے سے ہے کہ کیسے بندہ پاک ہوگا، کیسے پاک ہوگا. تو اے قوم تہجد، اتنا جلدی تم ہلاک ہو گئے. عدو سیئاتکم، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ گناہ کیوں نہیں کر لیتے؟ گناہ کرو، 1 گناہ کرو، 2 کرو، 10 کرو، 100 کرو، پھر مسجد میں آ جاؤ، ان کینکریوں پر گناہوں کو گنو. میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ. کہا کہ یہ بہتر ہے، صحابی کا قول یہ بہتر ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو، بدعی طریقے سے جو ذکر کر رہے ہو، اس سے بہتر گناہ کر لو، وہ آ کر گن لو. کیوں؟
وہ بدعت ہے اور یہ معصیت ہے، وہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے۔ بدعت کرو گے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، گناہ کرو گے نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا۔ نیکیاں بھاری نہیں پڑ سکتی، بندہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، مگر بدعت انسان مجرم، اس کی تو نیکیاں برباد ہو چکی، کیا وہ حساب دے گا، کیا تولا جائے گا اس کے عمل سے؟ تو گناہ سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، بدعت سے نیکیاں برباد ہوتی۔ تو اس سے بہتر یہ کہ تم گناہ کر کے گن لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی جواب دیا جو آج ہر بدعتی دیتا ہے، عبداللہ ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، راستہ اگر ثابت نہیں تو کیا ہوا، نیت ہماری خیر کی ہے، طلب نیک ہے ہماری۔ اللہ طلب دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، ارادہ خیر ہے ہمارا، نیت خیر کی ہماری۔ دیکھا کہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، ایک جملہ کہہ کے وہاں سے تشریف لے گئے، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، نیت خیر کی ہوتی، مگر ان کو خیر حاصل نہیں ہوتی، ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خیر کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک اندر خیر ہو، نیت نیک ہو، دوسرا عمل جو ظاہر اس کا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ خالی خیر کافی نہیں ہے، خالی نیت کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ عمل جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے، آپ کی ہدایت اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ کہہ کر چلے گئے، کتنے ہی لوگ ہیں ارادہ ان کا خیر کا ہوتا ہے، نیت خیر کی ہوتی، مگر ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اور وہ لوگ منافق ہیں، جناب عبداللہ کی بات کو نہیں مانا، بیٹھے ہیں بدعت پر۔ انجام کیا نکلا؟ اس حدیث کا ایک راوی، یہ سلمہ بن عوف، یہ سلمہ بن عمر، وہ فرماتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ رأیتہم یطاعنوننا یوم النہروان، ان سب کو میں نے دیکھا جنگ نہروان میں اللہ کے نبی کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے خارجیوں کے ساتھ مل کر۔ آغاز کیا تھا؟ اجتماعی ذکر، ایک بدعت، چھوٹا امر، بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ گیا؟ یہ سارے لوگ خارجی بن گئے، خارجیوں کی صف میں شامل ہو گئے، صحابہ پر تیر برسا رہے ہیں، سارے خارجی بن گئے۔ منہجی بات کیا ہوئی؟ بدعت سے بچو، وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، کل وہ پہاڑ بن سکتی۔ بدعت کی پہلی الغار ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس کا گلا گھونٹ دو، کل وہ پہاڑ بن سکتی۔ یہ ایک منہج نقطہ یہاں ثابت ہو رہا ہے۔ یہ دو احادیث جس سے ایک تعلق بدعت سے اور اہل بدعت سے بڑی صراحت سے سامنے آ رہا ہے۔ بدعت بھی قابل نفرت ہے، اہل بدعت بھی قابل نفرت ہے، نہ اس سے محبت نہ اس سے محبت۔ کوئی وجہ اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو اہل بدعت کے قرب کو جائز قرار دے۔ کچھ کہتے ہیں اس میں دعوتی فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ دعوتی اور سیاسی فائدے اگر اہل بدعت سے مل کر ہوتے ہیں تو نہ وہ دعوت قابل قبول، نہ وہ سیاست قابل قبول۔ ضروری ہے کہ یہ کام وہی لوگ کریں جو 100% درست ہوں اور صحیح ہوں اور سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔
اے ایمان والو، اگر تم اس دین سے مرتد ہو، اس دین کو چھوڑ دو، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ دوبارہ دین کو لانے پر اور غالب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بقوم، ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم پیدا کرے گا۔ اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ یحبہم ویحبونہ، اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ وہ لوگ دوبارہ کام کریں گے اسلام کی نشرت ثانیہ کا، اسلام کے غلبے کا اور اسلام کے ظہور کا، اور وہی کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ صف میں تمہیز ہو، تمہیز، صف کا پاک ہونا ضروری۔ یہ سنت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلا معرکہ۔ مسلمان 313، کفار 1000، منافقین ساتھ گئے مگر ساتھ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تو کوئی مقابلے ہیں، اکثر میدان جہاد میں گئے ہی نہیں کہ کہاں وہ لوگ مسلح وسائل حرب سے مالا مال، اور کہاں یہاں نہ کوئی سواری، تلوار ہے تو وہ ایک آدھ ہے ٹوٹی ہوئی، ڈھال نہیں ہے، نیزے نہیں ہیں، تیر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یوم بدر یوم الفرقان بن گیا، اللہ نے غلبہ دیا مسلمانوں کو۔ 70 صنادید قریش مارے گئے، 70 قیدی بنے، اسلام غالب آ گیا۔ منافقین جو ساتھ نہیں گئے یا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے سمجھا یہاں تو فتح ہی فتح، تعداد کم ہو، سواریاں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پھر بھی کامیاب ہے، مانا یہاں فتح ہی فتح۔ جنگ احد میں اللہ کی حکمت، وہ سمجھے کہ اب ہم جایا کریں گے، مال غنیمت سمیٹا کریں گے، بڑا مال ہے یہاں تو، فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی۔ مگر جنگ بدر میں ابتداءً کچھ نتائج الٹ ہو گئے۔ ایک وقتی طور پہ مشرکین کو فتح ہو گئی اور صحابہ شکست کا چہرہ ان کو دیکھنا پڑا وقتی طور پہ۔ بعد میں پلٹے، اللہ نے میدان دیا، فتح حاصل ہوئی۔ اب منافقین کیا دیکھتے؟ نہیں، یہاں بھی جوتے پڑ سکتے، یہاں بھی پٹائی ہو سکتی، مار ہو سکتی۔ کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی شہادتیں۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حکمت الہی یہی تھی کہ ٹھیک ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس صف کو پوری طرح پاک دیکھنا چاہتے ہیں، تم جیسے منافقین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلبہ جو ہے اسلام کا ظہور جو ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا، اس میں اس طرح کے لوگ، ان کا تلوث یہ قابل قبول نہیں۔ صف کا پاک ہونا ضروری ہے، تمہیز ضروری ہے، تمہیز۔ اہل حق، اہل توحید جدا ہو جائیں، وہی کامیاب ہے۔ یہ ملاوٹ اگر ہو جائے ایسے عناصر کی جن کے بدعت بھی ہو، شرک بھی ہو، وہ اسلام کے کام آنے والے نہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، سارے مرتد ہو جاؤ، میں پھر بھی اپنے دین کو غالب کرنے پر قادر ہوں۔ کیسے؟ ایک قوم کے ذریعے۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ اس قوم کے 2 نمایاں وصف ہوں گے۔ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ وہ لوگ غلبہ دین کا کام کریں گے۔ یہ کام وہی لوگ کریں گے جو اس محبت سے معمور ہیں، اور دینی اعتبار سے محبت جو ہے اس کی اساس اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جس قوم سے ہم نے کام لینا ہے اس قوم کا نمایاں وصف جو ہے وہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور یہ محبت اس کی اساس جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع ہے۔ مانا غلبہ دین کا کام، ظہور اسلام کا کام اللہ جس قوم سے لے گا وہ قوم پوری طرح بڑے خالص اور مخلص ہو کر اللہ کے پیغمبر کے متبع ہوں گے اور آپ کی سنت کے پیروکار ہوں۔
یہ بات چھوڑ دو پھر. بدعتی سے الحاق، بدعتی کے قریب جانا، اپنے اسٹیجوں پر دعوت دینا، یہ دعوت کے لیے، دعوت کی کامیابی کے لیے، اور اس میں سیاسی کامیابی. دین یہ چیزیں نہیں جانتا. دین تو دیکھتا کہ خالص مخلص بندے کون ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کون ہیں، اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں. جس قدر یہ محبت شدید ہوگی، اسی قدر اہل بدعت سے نفرت بھی شدید ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو غلبہ اسلام کا کام کر سکتے ہیں، بعض تعداد سے نہیں اور نہ بعض وسائل سے. وسائل اللہ تعالیٰ اس کا مالک، اللہ کے لشکر ہم نہیں جانتے. وقت آنے پر اللہ چاہے ایک ایک پانی کے قطرے کو اپنا فوجی بنا دے. نوح کی قوم کو غرق کر دیا. اللہ چاہے ایک ایک کینکری کو اپنا فوجی بنا دے. ابرا کے ہاتھی چھوٹی چھوٹی کینکریوں سے برباد ہو گئے. اللہ کے لشکر ایک چیخ اللہ مسلط کر دے اور قوموں کے کلیجے پھاڑ دے. کوئی نہیں جانتا. اللہ اپنے بندوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی 5000 فرشتوں کے ساتھ، اور بعد ایسے مانوی امور صحابہ کی مدد کی. مثلا میدان جہاد میں صفیں بن چکی ہیں، سامنے مشرک ہیں، ادھر مسلمان. اللہ نے مسلمانوں پر نیند مسلط کر دی. نیند. اب لڑائی سامنے ہو کون سوتا ہے؟ مشرکین دیکھ رہے یہ کیسی قوم ہے، تعداد میں تھوڑے، وسائل میں کم، اور یہ سو رہے ہیں. ان کو کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. صحابہ کہتے تلوار ہمارے ہاتھ سے گرتی پھر اٹھا لیتے، پھر گرتی پھر اٹھا لیتے. نیند بھی اللہ چاہے تو اللہ کے فوجی کے طور پر کردار ادا کر سکتے. مشرکین گھبرا گئے، ان کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تعداد نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، سو رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی. اللہ نے نیند کو بھی اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دیا، اور بہت سے مسائل اللہ نے دکھائے اپنی قدرت کے. تو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں. اللہ یہ دیکھتا ہے میرے والے کون ہیں، مجھ سے مخلص کون ہیں، میرے نبی کی اتباع کرنے والے کون ہیں، اور نبی کے پیروکار کون ہیں. اللہ یہ امور دیکھتا ہے. ان حدیث کے مقابلے میں کچھ اور حدیث بھی، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان لا تصاحب الا مؤمن، مت دوستی کرو مگر مومن سے. مومن صاحب ایمان، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. ایمان باللہ کی تکمیل توحید کے ساتھ، اور ایمان بالرسول کی تکمیل اتباع کے ساتھ. مت دوستی کرو مگر مومن سے. بلا یاکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تمہارا کھانا مگر پرہیزگار انسان، متقی اور مومن انسان. یہ کھانا محبت کا کھانا اور یہ صحبت کا کھانا، ایک ضیافت کا کھانا ہے. کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے، آپ بلا رہے ہیں سب کو، اس میں شرط نہیں ہے ایمان کی. دوست احباب آ رہے ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کا اکرام کرو، لیکن وہ طعام جو طعام محبت ہے، یہ طعام صحبت ہے مومن کو، تاکہ ایک کمرے کی چھت کے نیچے مومن مل کر بیٹھے ہیں، موحدین مل کر بیٹھے ہیں. یہ حدیث مزید ان دونوں کی تقویت کا باعث ہے. اور ایک اور حدیث مثل الجلیس الصالح کحامد المسک، نیک بندے کی صحبت اس بندے جیسی ہے جو خوشبو کا تاجر ہے، خوشبو کی دکان کھولے بیٹھا ہے، یا خوشبو کا بکسہ لیے گھوم رہا ہے لوگوں کو خوشبو بیچنے کے لیے. میں یہ مثال ایک نیک بندے کی، موحد بندے کی، محب رسول بندے کی کہ آپ نے مثال دی. مانا نیک بندے کی صحبت، ان کی مجالست، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ اختیار ہونا چاہیے. کیوں؟ اما یحدیہ کا، وہ خوشبو والا انسان یا تو آپ کو عطر تحفے میں دے دے گا، آپ کا فائدہ ہوگا، وَإِمَّن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے خرید لیں گے. عطر آپ کے پاس آ جائے، خوشبو آپ کے پاس آ جائے گی، آپ معطر ہو جائیں گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خریدے تو نہیں، لیکن جب تک ساتھ بیٹھا ہے اس کی خوشبو آپ کو پہنچ رہی، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. تحفہ مل گیا، خرید لیا، یا پھر اس کی خوشبو آپ تک پہنچ گئی 10-15 منٹ کی، جب تک ساتھ بیٹھا ہوا. یہ مثال ہے نیک بندے کی صحبت کی. یہ حدیث بھی اس بات کی جو ہے وہ ترغیب دے رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے.
کہ صحبت صالحین ہو. لا تصاحب، باب صاحب و صاحب باب مفاعلہ کا صیغہ، اس میں جانبین کی صحبت ہے. زید عمر کا ساتھی بنے، عمر زید کا ساتھی بنے، اور یہ دوستی اور یہ ساتھ جو ہے یہ تقوی اور ایمان اور سچے عقیدے کی بنیاد پر. اور فرمایا کہ مثل الجلیس السوء، برا دوست اگر ہو اس کی مثال کنافخ الکیر، بھٹی والے لوہار کی. اس کے پاس بیٹھو گے کوئی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، یا اگر نہ بھی چلے تو بدبو بھٹی کی آپ کو ضرور پہنچے گی. ماں خوشبو کا تو کوئی کام نہیں، تو بدبو ضرور پہنچے گی. یہ ایک اچھے اور برے انسان کی صحبت، فائدہ اور نقصان. اور میرے بھائی بدعت تو شر الامور ہے. اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں، حدیث ہے جابر صحیح مسلم میں، ہر خطبے میں آپ یہ بات بتائیں. یہ جملے فیصلہ کن جملے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، سب سے بہترین حدیث اللہ کا کلام، اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ طرز. دو ٹوک جملے. اور فرمایا شر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو. سب سے بدترین، شر اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے بدترین چیز جو نئی ہو. اور آگے کیا؟ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. علماء نے اس حدیث کو تحصیل کا درجہ دیا ہے، قول فصل کا درجہ دیا ہے. اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے. دو ٹوک فیصلے، دو ٹوک فیصلے، کوئی استثناء نہیں، بلا استثناء. دو ٹوک فیصلے کہ ہر بدعت گمراہی. یہ تقسیمیں چھوڑ دو، بدعت حسنہ بدعت سیئہ چھوڑ دو. یہ تقسیم، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی آگ. دو ٹوک فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حدیثیں جیسے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا. اب اپنی محبت اور نفرت کے پیمانوں کو جانچو، کس سے محبت اور کس سے نفرت ہے. اگر یہ محبت اہل بدعت سے ہے تو قیامت کے دن حشر اہل بدعت کے ساتھ ہوگا. اور اگر یہ محبت اہل سنت سے ہے، موحدین سے ہے، مومنین سے ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کی رفاقت ملے گی. المرء مع من احب. یہ حدیث بھی درس دے رہی ہے کہ محبت کے قابل کون ہے، ملاقات کے قابل کون ہے، کس سے پیار کیا جائے. بدعت انسان تو مجرم اعظم ہے، اللہ کی تکذیب کرنے والا، اللہ کا استدراک کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں شارع بننے والا. کوئی برائی کی کوئی حد ہے کوئی؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگی. اور پانچویں حدیث شعب الایمان، امام بیہقی رحمہ اللہ کتاب، السنن لالکائی کی کتاب، کتاب الاجرہ، کتاب الشریعہ، امام اجری کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے. گو بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، مگر میں نے ایک تحقیق پڑھی اپنے ایک محدث ہمارے معاصرین میں سے شیخ زبیر نظری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی طرق جمع کیے اور اس کی حسن ہونے کو ثابت کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حدم الاسلام. جو بندہ کسی بدعت انسان کی توقیر کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، دین کی عمارت کو ڈھا دیا. یہ حدیث بھی اسی موقع پر دلیل ہے کہ بدعت انسان دوستی کے اور قرب کے قابل نہیں ہے. اس سے دوری اختیار کرے، اس سے بچیں. بدترین امر پر ہے اور اس کا قرب اختیار کرو گے، بات چیت کرو گے تو شیطان کی شرارتیں اپنے شباب پر ہوں گی. ایسا ممکن ہے اس کی کوئی بات شیطان آپ کے دل میں اٹکا دے اور آپ اس سے محبت کرنا شروع کریں. ایسا ممکن ہے. اس پر بے شمار علماء کے اقوال موجود ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے بدعت انسان سے مناظرے تک کو منع کیا. ایک بندہ امام شافعی کے پاس آیا اور کہا کہ چند مسائل میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حق دکھا دیا، میرے پاس کتاب اللہ کا نور ہے، سنت رسول اللہ کا نور ہے. تو مناظرہ کرنا چاہتے تو جاؤ مناظرہ کسی اور سے کرو، میں تو حق دیکھ چکا ہوں، مطمئن ہوں، پوری تسلی ہے میری. معنی یہ کہ مناظرہ بھی نہ کرو،
بعد اوقات شیطان کوئی نقطہ اس کا آپ کے دل میں اٹکا دے اور آپ اس سے محبت کر بیٹھے، اس کا قرب اختیار کر بیٹھے، اس طرح اجتناب، اس طرح دوری اختیار کریں۔ ہاں بعض بدعت انسان ان سے آپ کے کچھ اور علائق ہوتے ہیں، مثلا کاروباری تعلق ہے، وہ کوئی بدعت یا تک کافر کیوں نہ اس کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر میل ملاپ ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ یہ میل ملاپ دین کی بنیاد پر نہیں بلکہ کاروبار کی بنیاد پر۔ بعض اوقات ایک انسان ہے، خود موحد ہے، متبع سنت ہے، اور اس کا والد بدعتی ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو اس سے ملنا، اس سے محبت کرنا، دنیا جانتی یہ آپ کا والد ہے، آپ کا اس سے ملنا شرعی ملنا نہیں ہے، محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ باپ ہونے کی بنا پر، باپ ہونے کا تعلق، ماں ہونے کا تعلق وہ آپ نبھا رہے ہیں۔ اس طرح کے اگر علائق ہوں، ان علائق کی بنا پر آپ کو ان سے ملنا پڑ رہا ہے، ضرور ملیں۔ ایسے بدعتی انسان سے بھی مل سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ بندہ سمجھنے والا ہے، قریب آنے والا ہے، ہماری بات کو قبول کرنے والا ہے، مگر یہ ملاپ جو ہے عمومی طور پر نہ ہو، اپنے گھر کی خلوت میں اس کو بلائیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اور اس سے بات بھی کریں، اس کی تعریف قلب بھی کریں، ہو سکتا ہے بات مان جائے، مگر عمومی طور پر نہیں۔ عمومی طور پر تبھی ہوگا جب مکمل طور پر وہ بدعت کے جال سے نکل آئے اور سنت کے لبادے کو اوڑھ دے، تب وہ محبت کے قابل ہوگا اور پیار کے قابل ہوگا اور عمومی مظاہر میں ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں، آپ اس سے مل سکتے ہیں مگر تنہائی میں، کھلائیں پلائیں اس کو، اس کا اکرام کریں، اس کی تعریف قلبی کریں، ساتھ ساتھ اس کو سمجھائیں تاکہ وہ توبہ کر کے سچے دین کی طرف آ جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ان احادیث سے کہ بدعت بھی قابل نفرت ہے اور قابل مذمت ہے، بدعت انسان بھی قابل نفرت ہے اور قابل مذمت ہے۔ بدعت انسان کا قرب اتنا خطرناک ہے جتنا بھاولے کتے کا قرب، کتا اگر کاٹ لے وہ بھاولا، بندہ بھاولا بن جاتا ہے۔ بدعت انسان کی بدعت کا اثر ہو گیا تو بدعت آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی، کوئی نیکی قابل قبول نہیں، جہنم ٹھکانہ ہوگا، انتہائی برا اس کا انجام ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دین کی تقویت جو ہے وہ سنت اور اہل سنت سے محبت، جبکہ بدعت اور اہل بدعت سے محبت یہ ان کی بدعت کی تقویت ہے۔ بدعت کی تقویت ہوگی تو اس کے مقابلے میں سنت مردہ ہوتی جائے گی، پھر اس سنت کے احیاء قیامت تک ممکن نہیں ہوگا۔ تو اپنی سنت سے پیار کرو تاکہ دین قائم رہے، سنت سے محبت کرو تاکہ دین کی اقامت حاصل ہو، اور بدعت انسان، بدعت پوری طرح نفرت کے قابل ہے۔ پھر اعتقادی چیز جو ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ بدعت انسان محبت کے قابل نہیں ہے، مجرم ہے، یہ دشمن اللہ اور اس کے رسول کا، کیسے اسے محبت کریں؟ جبکہ اللہ کے لیے محبت ہو، یہ اہل عقیدہ کا، اہل توحید کا حق ہے، مومنین کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، ان سے محبت کریے، قرب اختیار کریں۔ یہ محبت اور یہ ملاپ یقیناً اسلام کی مضبوطی اور اللہ کی رضا کا باعث اور موجب ہو۔ ھذا وبارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہمیں سنت کی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کبریا کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہر بدعت سے بچائے ہمیں، مبتدعین سے اللہ تعالیٰ اسی طرح تعامل کی توفیق دے جو تعامل شریعت کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ والتوفیق بید اللہ تعالیٰ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔